آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں 2016 SCMR 787۔ یہ جاوید اقبال بنام ریاست کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ کیس ایک کافی پیچیدہ واقعے سے متعلق ہے جو 2005 میں پیش آیا تھا۔ ہاں، وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور پھر وہ تصادم وغیرہ۔ جی وہی، ایک شخص کا دعویٰ، پھر مسلح جلوس، پولیس سے ٹکراؤ، ہلاکت، زخمی، اور پھر معاملہ عدالتوں میں گھومتا رہا، ATC، ہائی کورٹ اور آخر میں سپریم کورٹ۔ اور آج ہم اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شواہد کو کیسے جانچا، خاص طور پر جب میرا خیال ہے 27 ملزمان تھے۔ جی ہاں، 27 ملزمان، اور ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے کیس میں عدالت نے قانونی نکات اور شواہد کو کیسے پرکھا۔ چلیں ذرا واقعے کی تفصیل بتائیں، یہ ہوا کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں، یہ 15 دسمبر 2005 کی بات ہے، فیصل آباد کی۔ شہباز احمد نامی ایک شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا۔ اور پھر صرف دعویٰ نہیں، ایک مسلح جلوس بھی نکالا۔ اطلاعات کے مطابق لاؤڈ سپیکر پر اعلانات بھی ہو رہے تھے، دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ دھمکیاں کس قسم کی؟ کہ اگر انہیں نہ مانا گیا تو ملک میں تباہی آئے گی، اس قسم کی باتیں۔ پھر پولیس نے مداخلت کی۔ ظاہر ہے پولیس کو تو آنا ہی تھا، پھر کیا ہوا؟ وہیں پر تصادم ہو گیا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس میں جلوس کا ایک رکن تھا، بابا شفیع، وہ ہلاک ہو گیا۔ جی، اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے، جن میں 3 ملزمان خود اور ایک عام شہری بھی شامل تھا۔ پولیس کا کیا موقف تھا اس فائرنگ پر؟ پولیس کا کہنا تھا کہ جی پہلی گولی ملزمان کی طرف سے چلی، اور جو ان کے اپنے لوگ زخمی ہوئے وہ بھی ان کی اپنی ہی فائرنگ یا بھگدڑ کی وجہ سے ہوئے۔ پھر گرفتاریاں ہوئیں؟ جی، کچھ بات چیت مذاکرات ہوئے، اس کے بعد تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے، اسلحہ بھی برآمد ہوا، اور اسی دوران وہ جو مرکزی کردار تھا شہباز احمد، اس پر یہ الزام بھی لگا کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ توہین آمیز کلمات بھی کہے۔ اچھا، خاصا سنگین معاملہ بن گیا تھا۔ پھر عدالتوں میں کیا کارروائی ہوئی؟ ATC نے کیا کہا؟ انسداد دہشت گردی عدالت یعنی ATC نے شہباز احمد کو دفعہ 295C توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ سزائے موت؟ جی، اور باقی الزامات جیسے قتل، اقدام قتل، ATA کی دفعات، ان میں عمر قید وغیرہ بھی۔ اور صرف اسے نہیں، باقی جو 26 ملزمان تھے انہیں بھی اسی طرح کی سنگین سزائیں ہوئیں، عمر قید وغیرہ۔ لیکن پھر ہائی کورٹ نے کچھ تبدیلی کی؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ یہ دیا کہ تمام ملزمان کی 295C یعنی توہین رسالت والی سزا قولعدم قرار دے دی۔ سب کی؟ جی، تمام 27 کی۔ البتہ جو دوسری سزائیں تھیں، مثلاً قتل کے الزام میں 302B یا توہین قرآن یعنی 295B، ان سزاؤں کو برقرار رکھا۔ تو پھر معاملہ سپریم کورٹ پہنچا۔ وہاں کیا اہم سوالات تھے جن پر عدالت نے غور کیا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ شواہد کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ خاص طور پر 3 نکات اہم تھے۔ پہلا، کیا یہ ہلاکت اور جو لوگ زخمی ہوئے وہ پولیس کی فائرنگ سے ہوئے تھے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ دوسرا، کیا تمام 27 ملزمان کی مشترکہ نیت تھی؟ یعنی کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب مل کر ایک ہی مجرمانہ ارادے سے کام کر رہے تھے؟ اور تیسرا، کیا پولیس سب ملزمان کی شناخت کر پائی تھی موقع پر؟ تو استغاثہ یعنی پروزیکیوشن کے کیس میں کیا کمزوریاں نظر آئیں سپریم کورٹ کو؟ کئی تھیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آزاد گواہ نہیں تھا، سارے گواہ پولیس والے تھے۔ دوسرا، پولیس یہ واضح نہیں کر سکی کہ ان کی طرف سے کتنی فائرنگ ہوئی تھی، بس یہ کہا کہ ملزمان سے 205 خول برآمد ہوئے ہیں۔ اپنی فائرنگ کا ذکر گول مول تھا۔ اچھا۔ اور ایک اور بہت اہم بات، جو برآمد شدہ خول وغیرہ تھے انہیں فورینزک لیب بھیجنے میں 11 دن کی تاخیر کی گئی، جس کی کوئی تسلی بخش وجہ نہیں بتائی گئی۔ 11 دن؟ یہ تو کافی زیادہ تاخیر ہے۔ جی، اور یہ چیزیں شک پیدا کرتی ہیں۔ ملزمان نے خود کیا کہا تھا عدالت میں دفعہ 342 کے بیان میں؟ وہ جو مرکزی ملزم تھا شہباز احمد، اس کو چھوڑ کر باقی سب نے پرتشدد کارروائی سے انکار کیا۔ کہا جی ہم تو پرامن جلوس نکال رہے تھے۔ لیکن ایک دلچسپ موڑ آیا جب ان سے دفعہ 295A یعنی مذہبی جذبات مجروح کرنے اور 295B یعنی قرآن کی بے حرمتی کے بارے میں سوال ہوا، تو انہوں نے ان الزامات کا اعتراف کر لیا۔
اپنے بیان میں اعتراف کر لیا؟ جی، دفعہ 342 کے بیان میں۔ شہباز احمد کا کیس تو خیر الگ تھا، اس نے تو دعویٰ کیا ہی تھا اور اپنے عمل کا دفاع بھی کیا۔ دفاع نے کوئی قانونی اعتراض بھی اٹھایا تھا؟ ہاں، ایک نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ دفعہ 295 کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے CRPC کی دفعہ 196 کے مطابق حکومت کی اجازت ضروری ہوتی ہے، جو نہیں لی گئی۔ تو کیا سپریم کورٹ نے یہ اعتراض مان لیا؟ نہیں مانا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ یعنی ATA کے تحت چل رہا ہے، جو کہ ایک خصوصی قانون ہے، اس لیے CRPC کی یہ شرط یہاں لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، تو تکنیکی اعتراض مسترد ہو گیا۔ پھر شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوا؟ سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ استغاثہ جو سنگین الزامات تھے، یعنی قتل 302B، اقدام قتل 324 اور ATA کی دہشت گردی والی دفعات، انہیں شک و شبہ سے بالاتر ثابت نہیں کر سکی۔ یعنی ثبوت ناکافی تھے؟ جی، خاص طور پر اس شک کو رد نہیں کیا جا سکا کہ جو ہلاکت ہوئی یا لوگ زخمی ہوئے وہ ممکنہ طور پر پولیس کی فائرنگ سے ہوئے ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سزائیں ختم ہو گئیں؟ شہباز احمد کے علاوہ باقی تمام 26 ملزمان کو قتل، اقدام قتل اور ATA کی سیکشن 7A اور 9 کے تحت جو سزائیں تھیں ان سے بری کر دیا گیا، انہیں شک کا فائدہ دیا گیا۔ لیکن آپ نے کہا تھا انہوں نے کچھ اعتراف کیا تھا؟ ہاں، وہ جو انہوں نے اپنے 342 کے بیان میں دفعہ 295A اور 295B کا اعتراف کیا تھا، ان دفعات کے تحت اور کچھ دیگر چھوٹی دفعات میں سزائیں برقرار رکھی گئیں۔ اچھا، یعنی بری بھی ہوئے اور سزا بھی ہوئی۔ جی، سنگین الزامات سے بری، لیکن جن کا اعتراف کیا ان میں سزا برقرار، اور انہیں قید میں گزارے وقت کا فائدہ 382B اور ریمیشن بھی دی گئیں۔ اور شہباز احمد کا کیا بنا؟ اسے بھی قتل اور اقدام قتل سے تو بری کر دیا گیا، شاید اسی شک کی بنیاد پر، لیکن اس کی باقی تمام سزائیں بشمول 295A، 295B اور ATA کی دفعات وہ سب برقرار رکھی گئیں۔ دوران اپیل ایک ملزم محمد اقبال ولد بشیر احمد فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو اس پورے کیس سے کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، چند بہت اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب مجمع یا ہجوم پر مبنی کیس ہو تو ہر ایک فرد کی مشترکہ نیت ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف وہاں ہونا کافی نہیں، ہر ایک کا کردار الگ الگ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، پولیس تفتیش کی شفافیت اور غیر جانبداری کتنی ضروری ہے۔ یہاں فورینزک میں تاخیر، فائرنگ کی تفصیلات کا واضح نہ ہونا، ان سب نے کیس کو کمزور کیا۔ اور تیسرا نکتہ، وہ اعتراف والا کی وجہ سے دوسرے جرائم میں سزا پا گئے۔ یہ دکھاتا ہے کہ دفعہ 342 کا بیان کتنا اہم ہو سکتا ہے اور بعض اوقات ملزم کے خلاف بھی جا سکتا ہے، چاہے استغاثے کے باقی ثبوت کمزور ہوں۔ واقعی یہ قانونی عمل کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب مذہبی عقائد، عوامی جذبات اور ریاست کے قوانین آپس میں ٹکرائیں تو انصاف کے تقاضے پورے کرنا کتنا نازک کام ہے۔ شواہد کی باریک بینی اور قانون کی درست تشریح کتنی لازمی ہے۔ بالکل، اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں ایسے تصادم سے بچنے کے لیے معاشرتی سطح پر، کمیونٹی لیول پر مزید مکالمہ اور افہام و تفہیم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر یقیناً غور و فکر کی ضرورت ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.